بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے علاوہ تمہارے 3 ساتھی ٹرانسفارمر مشین کے ساتھ پناہ ہوں گے، ذرا آس پاس توجہ سے دیکھتے رہو۔ اب ہمارے کئی خیال خوانی کرنے والے سائے بن کر پہنچنے والے ہیں۔ سپر ماسٹر اور اس کے 3 ساتھیوں کے ذہنوں میں ابتدا سے یہی بات تھی کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی ذہانت سے کام لیا ہے، کوئی دشمن ان کے قریب نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن دشمنوں کے ساتھ ان کے سائے بھی ہوتے ہیں۔ پارس اور علی کے پاس بھی سایہ بننے کا نسخہ ہے، اور وہ سایہ بن کر ہر اس جگہ پہنچ سکتے تھے جہاں موت پہنچ سکتی ہے۔ سونیا کی ہلاکت کی خبر دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ دیوی اور ہرارے کو یقین نہیں آیا، وہ دونوں آرمی چیف کے اندر آئے۔ اس وقت پارس اور علی وغیرہ اس کے اندر اپنے دل کی بڑاس نکال رہے تھے۔ دیوی اور ہرارے آرمی چیف کے چور خیالات پڑھنے لگے۔ پتہ چلا واقعی سونیا کو قتل کرنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لی گئی تھی کہ وہی سونیا ہے۔ پھر آرمی چیف کے چور خیالات نے بتایا کہ سپر ماسٹر وغیرہ نے سونیا کے دم توڑتے وقت اس کے چور خیالات پڑے تھے، اور یہ چونکا دینے والا انکشاف ہوا تھا کہ 1 برس پہلے فرحاد علی تیمور کی طبی موت ہو چکی ہے۔ پوری دنیا اور دشمنوں سے یہ حقیقت چھپائی گئی ہے۔ اسے زندہ سلامت ظاہر کرنے کے لیے اس کی ڈمی سے کام لیا جا رہا ہے، اور وہ ڈمی فرحاد آج کل بھارت میں کام کر رہا ہے۔ چونکہ ایسی اہم بات کا انکشاف سونیا کی آخری سانسوں میں ہوا تھا، اور مرتے وقت آدمی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، جبکہ سونیا نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ سپر ماسٹر وغیرہ نے بڑے موقع سے ایسے ہی وقت چور خیالات پڑے تھے، اس لیے ان چور خیالات کی صداقت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دیوی خوشی سے جھوم گئی، شیو شنکر کی مورتی کے قدموں میں گر پڑی۔ ٹیلی پیتھی کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ مکار زمانہ سونیا کو دنیا کی ہر ہستی کی طرح مرنا تھا، اس لیے موت آئی اور اسے بھی ساتھ لے گئی۔ اب جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے تھے، ان میں فرحاد کی طرح کوئی نمایاں خوبی نہیں تھی، اور سونیا کی مکاری صرف ایک پارس میں تھی، اس اکیلے سے نپٹا جا سکتا تھا۔ دیوی نے ہرارے کے پاس آ کر کہا لگاتے ہوئے کہا، اب مجھے کوئی بے نقاب نہیں کر سکے گا۔ اعلیٰ بی بی ثانی اپنی ماں سونیا کے باعث محفوظ رہتی تھی، ہو سکتا ہے علی اور پارس اس بچی کی حفاظت کریں، میں بھی دیکھوں گی کہ مجھے بے نقاب کرنے والی وہ بچی 7ویں برس تک کیسے زندہ رہے گی۔ ہرارے نے کہا، آپ برادر کبیر کو بھول رہی ہیں، وہ آج تک کبھی کسی دشمن کے قابو میں نہ آ سکا۔ اس میں کچھ غیر معمولی خوبیاں بھی ہیں، اور جہاں تک اس بچی اعلیٰ بی بی ثانی کا تعلق ہے، اس کے سر پر 2 بڑے مضبوط سائے ہیں۔ وہ علی اور پارس نہیں، بلکہ ان کے بزرگ تبریزی صاحب اور روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والی آمنہ فرحاد ہے۔ دیوی جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ یہ صاف نظر آنے لگا کہ وہ روحانی ٹیلی پیتھی سے ٹکرانے کے لیے وہ ادارے میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اسے ادارے میں داخل ہونے کی اجازت بھی دی جائے گی تو وہ آمنہ فرحاد کے سامنے سے اس بچی کو لے جانے کی جرت نہیں کر سکے گی۔ ہرارے نے کہا، آپ اپنی خوشیوں کو مایوسی میں تبدیل نہ کریں۔ اس بچی کی طرف سے مسلسل ناکامی ہو رہی ہے، لیکن یہ خوشی کا موقع ہے۔ 2 ناقابل شکست دشمن پناہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم کسی طرح سپر ماسٹر اور اس کے 3 ساتھیوں کی خفیہ پناہگاہ تک پہنچ جائیں گے تو وہ سب آپ کے قدموں میں گر پڑیں گے۔ میرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے پیرس کی پولیس اور انتظامیہ سے کہہ دیا کہ سونیا کی لاش کو ان کی تحویل میں نہیں دیا جائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کے جسم میں 2 گولیاں پیوست ہوئی ہیں، لہذا پوسٹ مارٹم ضروری نہیں ہے۔ جس بڑی ایمبولینس میں سونیا جورجیا کی لاش رکھی گئی تھی، اسے بابا صاحب کے ادارے والے اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر اسی دن رات کو وہ لاش قبر میں اتار دی گئی۔ سونیا اس روز رپوش رہی، پھر چہرہ بدل کر بابا صاحب کے ادارے میں آ گئی۔ امریکی سفارتخانے سے جورجیا غائب ہو گئی۔ پہلے دن یہ سمجھا گیا کہ وہ کسی اہم معاملے میں مصروف ہے۔ جب دوسرے دن بھی واپس نہ آئی تو اس کی اسسٹنٹ نے امریکہ اور فرانس کے حکام کو اطلاع دی۔ سپر ماسٹر نے اس کی اسسٹنٹ سراگر شاہ کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ وہ ایک جرمن نوجوان سے عشق کرنے لگی تھی۔ اپنی اسسٹنٹ سے کہا تھا کہ وہ چپ چاپ اپنی رہائش گاہ میں جائے گی، پھر دوسری صبح واپس آ جائے گی۔ اگر امریکی حکام کی طرف سے کوئی اہم فون نہ آئے تو وہ کہہ دے کہ جورجیا ایک ٹاپ سیکرٹ مشن
پر گئی ہے۔ ٹاپ سیکرٹ مشن کے معنی ہیں سب سے خفیہ ایسا مشن جسے رازداری میں سر فہرست یعنی ٹاپ پر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا دوسرا مفہوم بھی نکل آتا ہے، راز میں رکھنے والا سب سے خفیہ مشن موت ہے۔ جارجیا اسی ٹاپ سیکرٹ مشن پر چلی گئی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد جناب تبریزی میرے اور پارس کے ساتھ سونیا کے دماغ میں کچھ خاص باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہم سونیا کی فرضی موت کا ڈرامہ پلے کر کے دشمنوں کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جارجیا کو دفن کرنے کے بعد اطمینان ہوا کہ اب بید نہیں کھلے گا۔ اس وقت سونیا بھی بہروپ بدل کر بابا صاحب کے ادارے میں آ گئی تھی۔ پارس بھی وہاں آل بی بی ثانی اور کبیریہ فرہاد کے ساتھ تھا۔ پھر وہ ماں بیٹے جناب تبریزی کے حجرے میں آ گئے۔ خیال خوانی کے ذریعے سونیا کے دماغ میں آ کر محترم تبریزی کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا، اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض کائنات تخلیق کی ہے جس میں سورج کے چاروں طرف گردش کرنے والے سیارے ہیں، ان کے علاوہ بے شمار سیارچے اور ستارے ہیں۔ ہماری دنیا میں انسانی اور حیوانی زندگی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے لامحدود کائنات صرف ہماری چھوٹی سی دنیا میں مخلوق پیدا کی ہے اور کائنات کے سیاروں اور سیارچوں کو ویران رکھا ہے؟ عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ صرف ہماری دنیا آباد ہے اور باقی ساری کائنات ویران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آفتاب سے لے کر ذرے تک پیدا کیے ہیں۔ اس خالق حقیقی کی ہر تخلیق اپنا ایک مقصد رکھتی ہے۔ ہزاروں صدیوں سے ذرہ صرف ایک بے مقصد سمجھا جاتا رہا۔ جب سائنسی تحقیق ہوئی تو انکشاف ہوا کہ ایک ذرہ جس قدر چھوٹا ہوتا جائے گا وہ ایٹم کی صورت میں حیرت انگیز کمالات کا حامل ہوگا۔ جب ایک ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق بڑے اہم راز رکھتی ہے تو ہماری دنیا سے الگ کائنات کے ذرے ذرے میں نہ جانے کیسے کیسے بیچ چھپے ہوں گے۔ ان حقائق کے پیش نظر دنیا کے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس وسیع و عریض کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوق پیدا کی ہے، اپنی کائنات کے بیشتر حصوں کو نہ ویران رکھا ہے نہ مقاصد سے خالی چھوڑا ہے۔ جب سے سائنسدان معلومات میں اضافہ کر رہی ہے تب سے سائنسدان کائنات کے راز معلوم کرنے میں دن رات کوشاں ہیں۔ ان کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ اگر کہکشاں یا کسی نامعلوم سیارے میں کوئی ترقی یافتہ مخلوق موجود ہے تو ان کے وجود کی تصدیق کرنے کا ابتدائی طریقہ صرف ایک ہے، وہ ترقی یافتہ مخلوق خلا میں اپنے ریڈیو سگنلز بھیجتی ہوگی۔ ان سگنلز کو کیچ کرنے کے لیے ہمارے سائنسدان ریڈیو ٹیلی اسکوپ پر 1420 میگا ہرٹز کو ٹیون کرتے ہیں۔ اس میں کبھی کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی۔ ایسے سگنلز وصول ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتے۔ میں فرہاد علی تیمور اس داستان کا راوی زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں کر کے قارئین کی ایک خاص تعداد کو بور نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو معلومات بور کرتی ہیں وہی معلومات آگے چل کر زندگی کے لیے لازمی ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے قارئین 21ویں صدی میں داخل ہونے سے پہلے اپنی دنیا کے اندر اور باہر کی کچھ ایسی معلومات حاصل کر لیں جو ہمارے یا آئندہ ہماری نسل کے لیے بے حد لازمی ہوں گی۔ محترم تبریزی کس قدر دیندار اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کا علم میری طویل داستان کے قارئین کو ہے۔ سائنسدان مادیت کو بنیاد بنا کر خلائی مخلوق کے متعلق جو کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی معلومات محترم تبریزی روحانیت کی بنیاد بنا کر ہمیں سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا قدرت کی طرف سے کائنات کے ایک ایک بید کو ظاہر کرنے کا وقت مقرر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ مقررہ وقت نہیں آئے گا سائنسدان ناکام ہوتے رہتے ہیں اور ہم روحانیت کے سمندر میں غرق رہ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم پر ایسے بید آشکار کرتا ہے جس کی ہم کبھی توقع نہیں کر سکتے۔ میں اس تمہید کے بعد ایک بے حد چونکا دینے والی بات کہہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ لکی 7 ہماری دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ باقی یہ ایسی چونکا دینے والی بات تھی کہ ہم کئی لمحوں تک گم سم رہ گئے۔ لکی 7 ہماری طرح 2 ہاتھ 2 پاؤں ایک جسم اور ایک مکمل چہرہ رکھتی تھی۔ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق کیسی ہوگی؟ اس سلسلے میں سائنسدانوں نے اور سائنس فکشن لکھنے والوں نے خیالی مخلوق کی طرح طرح کی تصویریں اور متحرک فلم
شکل میں بنائی ہیں۔ وہ تمام مخلوقات انسانی جسم سے کسی حد تک مشابہت رکھنے کے باوجود انسان سے مختلف ہیں، جبکہ لکی 7 ایک مکمل انسانی جسم کی حامل تھی۔ میں، سونیا اور پارس اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے اور جناب تبریزی خاموشی سے ہماری سوچ کی لہروں کو پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ لکی 7 مکمل انسانی جسم کی حامل کیسے ہے۔ کیا وہ خلا کے جس حصے سے آئی ہے وہاں کی مخلوق بالکل ہماری طرح ہے جیسی کہ لکی 7 نظر آ رہی ہے؟ تم سب جانتے ہو کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں جاتے ہیں تو وہ ہنستی ہے، کہتی ہے کہ گدگدی ہو رہی ہے، پھر وہ بے اختیار سانس روک لیتی ہے۔ میں نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے خیالات پڑھنے کی کوشش کی۔ اسے گدگدی محسوس نہیں ہوئی، اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا، لیکن میں اس کے دماغ کے ذریعے سنائی دینے والے سگنلز کو سمجھ نہ سکا۔ لکی 7 کا دماغ بھی جواباً سگنلز ارسال کر رہا تھا، لیکن وہ ہماری دنیا میں شعوری طور پر اپنے بارے میں نہیں جانتی ہے۔ وہ اپنے دماغ کے ایک حصے میں کہیں سے موصول ہونے والے سگنلز کے جواب میں خود سگنلز دیتی ہے۔ فی الحال قدرت یہی چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں میری معلومات یہیں تک محدود ہوں اور لکی 7 بھی ہماری دنیا میں رہ کر اپنے بارے میں بے خبر رہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ ابتدا میں جب فرحاد سے اس کی ملاقات ازبکستان میں ہوئی تو وہ ہر بعد چند سیکنڈ یا چند منٹ کے بعد بھول جایا کرتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دماغ میں ابھرنے والے سگنل دنیاوی باتوں پر حاوی ہو جاتے تھے، جن کی وجہ سے وہ ہر بات جلد ہی بھول جایا کرتی تھی۔ پھر وہ ہماری دنیا میں رہتے رہتے یہاں کی زبانوں کو اور یہاں کی چیزوں کو یاد رکھنے کے سلسلے میں خفیہ سگنلز پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے سونیا کی زبان سے کہا، آپ کی باتیں سن کر مجھے اس طرح اس کی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ انتہائی سرد موسم میں بھی بالکل ہلکا سا مختصر سا لباس پہنتی ہے اور لحاف اور کمبل کے بغیر ایسے سوتی ہے جیسے گرمی کا موسم گزار رہی ہے۔ اسے گرمی کے موسم میں جلتے ہوئے سورج کے نیچے کھڑا کر دو تو وہ ایسے کھڑی رہتی ہے جیسے گھنے درخت کی چھاؤں میں یا ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں کھڑی ہو۔ کھانا گرم ہو یا ٹھنڈا کو کچھ فرق نہیں محسوس کرتی، جو مل جائے اسے چبا چبا کر نگل جاتی ہے۔ پارس نے کہا، میں نے بھی اس کے ساتھ رہ کر اسے تمام لڑکیوں سے مختلف پایا ہے۔ وہ اندر سے زہریلی ہے، سایہ بن کر جس کے اندر جا کر تھوک دیتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ بات اسے نہیں معلوم ہے کہ وہ زہریلی کیسے بن گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ایک اور غیر معمولی بات ہے جسے تم جانتے ہو۔ پارس نے کہا، جی ہاں، اس نے ایک بار اپنے متعلق کہا تھا، کبھی میں سوچتی ہوں کہ کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں تو عجیب سا لگتا ہے۔ دنیا میں سب کے ماں باپ ہیں، کہیں میرے بھی والدین ہوں گے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں آسمان سے ٹپک پڑی ہوں۔ پھر یہ کہ میں ابتدا میں تمہارے پاپا سے ملی تو ازبک زبان بولتی تھی، پھر بھول جاتی تھی۔ تمہارے پاپا انگریزی میں بولتے تھے، میں بھی انگریزی بولنے لگی۔ جب ان سے بچھڑ گئی تو انگریزی بھول گئی۔ جب فرانس آئی تو دوسروں سے فرانسیسی زبان سن کر خود یہ زبان بولنے لگی۔ لکی 7 کی یہ باتیں سن کر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دنیا کی کوئی زبان اس کے حافظے میں مستقل نہیں رہتی ہے۔ اگر اس سے فرانسیسی میں کہا جائے کہ انگریزی میں جواب دو تو وہ فرانسیسی زبان میں ہی پوچھتی ہے کہ انگریزی زبان کیسے بولی جاتی ہے۔ اسی طرح انگریزی زبان میں اس سے کہا جائے کہ فرانسیسی زبان میں جواب دو تو وہ انگریزی زبان میں پوچھتی ہے کہ فرانسیسی زبان کیسے بولی جاتی ہے۔ میرے لیے لکی 7 ایک مما رہی ہے۔ سونیا نے کہا، جب ہمارے بزرگ محترم فرما رہے ہیں کہ ہماری دنیا کی مخلوق نہیں ہے تو پھر اس کا ذہن، اس کی یادداشت، اس کی بولی اور اس کے طور طریقے ہم سے مختلف ہوں گے۔ اگر انگریزی سن کر انگریزی بولتی ہے، جاپانی زبان سن کر جاپانی بولتی ہے تو پھر اس کا دماغ ایک کمپیوٹر جیسا ہوگا۔ کمپیوٹر میں جس زبان والی ڈسک ڈالی جاتی ہے، اس کی اسکرین پر اسی زبان کے سوال و جواب ابھرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ کمپیوٹر کسی زبان کی بھی ڈسک نہ ڈالی جائے تو اس کی اسکرین سادہ رہتی ہے۔ اسی طرح لکی 7 کے سامنے کوئی زبان نہ بولی جائے تو اس کا دماغ ہر زبان سے محروم اور خالی رہتا ہے۔ لیکن دماغ اور کمپیوٹر میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے اور مشینیں جذبات سے محروم رہتی ہے۔ لکی 7 کا دماغ خصوصی جذبات، احساسات رکھتا ہے۔ خصوصی سے مراد یہ کہ وہ حال میں کسی سے متاثر نہیں ہوتی اور وہ سب ہی کے لیے جذبات و احساسات نہیں رکھتی ہے۔ ہماری دنیا میں وہ صرف پارس سے متاثر ہے۔ پارس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے اب اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح خالی نہیں رہتا ہے، اب اس کی سوچ
کی لہریں انگریزی اور فرانسیسی میں پارس کا نام لیتی ہیں۔ ابتدا میں روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی سوچ کی لہروں کو نہیں پایا، کیونکہ ابتدا میں اس کے دماغ کے اندر اس دنیا کی زبان مستقل نہیں رہتی تھی۔ اب پارس جو زبان بولتا ہے وہ اس کی یادداشت میں محفوظ رہتی ہے، لیکن وہ پارس کی کسی زبان میں بھی کسی دوسرے کے متعلق کچھ نہیں سوچتی ہے۔ اس کی سوچیں اور تمام جذبات صرف پارس کے لیے ہوتے ہیں۔ سونیا نے پوچھا وہ پارس کے سلسلے میں کیا سوچتی ہے؟ اس کی سوچ کی لہریں کہتی ہیں کہ وہ پارس کو اپنی طرح چاہتی ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتی کہ پارس کو اپنی طرح کیوں چاہتی ہے۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے پچھلی 2 راتوں سے پارس کے خیالات پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ گہری نیند میں ہوتا ہے اور میں اس کے اندر پہنچتا ہوں تو اس کی دنیا کی کوئی زبان، اس کی لہریں مجھے نہیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ وقتی طور پر تمام زبانیں بھول جاتا ہے۔ مجھے اس کے دماغ سے ویسے ہی نامعلوم سگنل سنائی دینے لگتے ہیں جیسا کہ لکی 7 کی سوچ کی لہریں سناتی رہی ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیا پارس نامعلوم سگنلز کو سمجھتا ہے؟ پارس نے کہا نہیں پاپا، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے اب تک کوئی نامعلوم سگنل نہیں سنا ہے اور نہ سگنل کی لہروں کو اپنے دماغ میں محسوس کیا ہے۔ جناب تبریزی نے کہا لکی 7 بھی شعوری طور پر سگنلز کے متعلق کچھ نہیں جانتی ہے، لیکن جب تم دونوں گہری نیند میں اپنے آپ سے غافل ہوتے ہو تو تم دونوں کے اندر سگنلز کی لہریں یوں گھومتی رہتی ہیں جیسے تم دونوں نامعلوم کوڈ ورڈز میں ایک دوسرے سے کچھ بول رہے ہو۔ پارس کا ذہن بہت حساس تھا، وہ گہری نیند میں بھی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیا کرتا تھا، لیکن خلائی مخلوق کے سگنلز میں ایسی کیا بات تھی جسے وہ محسوس نہیں کرتا تھا؟ غیر شعوری طور پر ایسے سگنلز کے ذریعے نیند میں لکی 7 سے باتیں کرتا تھا، پھر بیدار ہوتے ہی خلائی مخلوق کے سگنلز کو بھول جاتا تھا۔ جناب تبریزی نے فرمایا لکی 7 ہماری دنیا میں نہ جانے کتنے عرصے سے بھٹک رہی ہے۔ فرحاد نے پہلی بار اسے ازبکستان میں دیکھا، پھر ایک طویل عرصے کے بعد امریکہ میں پارس سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس کے مسلسل بھٹکنے کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔ پارس سے ملنے کے بعد اس نے بھٹکنا چھوڑ دیا ہے۔ اسے کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ سے فرانس آئے اور ہمارے ادارے میں قیام کرے۔ میں نے یہ مشورہ تسلیم کر لیا اور میرے پاس آ گئی۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا وہ پارس سے دور ہونے کے بعد شاید یہاں بھی نہ رہتی، چپ چاپ کہیں چلی جاتی، لیکن اب میں نے اسے آمنہ رسونتی سے ملایا اور یہ بتایا کہ وہ پارس کی والدہ ہے تو وہ خوش ہو گئی۔ اس نے آمنہ سے پوچھا آپ اپنے بیٹے کو یہاں بلائیں گی؟ آمنہ نے کہا ضرور، میرے 2 بیٹے ہیں، علی اور پارس، دونوں مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ تم کہو گی تو میں جلد ہی پارس کو یہاں بلاؤں گی۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ جناب تبریزی نے آمنہ سے کہا لکی 7 کو اپنے پاس رکھے، وہ دونوں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کبھی کبھی ایب نارمل کیوں ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اس کی اسٹڈی کرنے لگے۔ ایک ہی دن کی اسٹڈی سے پتا چلا کہ اسے صحیح طور سے سمجھنے کے لیے روحانی علوم سے استفادہ کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے خیالات پڑھنے کی کوشش کی، تب یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ اس کے دماغ کے اندر سوچ کی لہریں نہیں ہیں، کہ وہ ہماری دنیا کی کوئی زبان نہیں جانتی ہے اور جو جانتی ہے وہ ہے خلائی سگنل۔ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کے خلا میں ایسے سگنل سنائی دیے جو سمجھ میں نہیں آ رہے، یا تو وہ کوڈ سگنل تھے یا پھر وہ سگنلز ہی کسی ایسی خلائی مخلوق کی زبان تھی جس کا تعلق لکی 7 سے تھا۔ لکی 7 گہری نیند میں غفلت کے دوران سگنلز کی وہ زبان سمجھتی تھی اور اب ایسی ہی غفلت کے دوران وہ پارس کو بھی یہی زبان سکھا رہی تھی۔ جناب تبریزی نے سونیا سے کہا تمہیں اور فرحاد کو میں نے یہی غیر متوقع باتیں بتانے کے لیے بلایا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں کسی وقت بھی پارس میں نمایاں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ میں نے پوچھا وہ تبدیلیاں کس قسم کی ہوں گی؟ یقین سے کہا نہیں جا سکتا۔ لکی 7 اور پارس کے درمیان گہری نیند کے وقت جو باتیں ہوتی ہیں وہ خلائی مخلوق کے سگنلز کی زبان میں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ دونوں اس اجنبی زبان میں ہماری دنیا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا اس دنیا کی باتیں کرتے ہیں جہاں سے لکی 7 کا رابطہ رہتا ہے۔ سونیا نے کہا ایک سوال کھٹکتا ہے کہ لکی 7 سگنلز کی زبان میں پارس کو کیوں سکھا رہی ہے؟ کیا وہ ہماری دنیا میں رہنا نہیں چاہتی؟ کیا وہ پارس کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اور آمنہ کو یہی تشویش ہے۔ اگر لکی 7 اور پارس سے پوچھا جائے کیا وہ کسی خلائی مخلوق کے سیارے میں جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ بیداری کے لمحات
افراد میں سگنلز کے ذریعے ہونے والی گفتگو بھول جاتے ہیں۔ پارس نے کہا میں حیران ہوں، میرے ذہن میں ایک اجنبی زبان نقش ہو رہی ہے اور میں اس سے بے خبر ہوں۔ صرف تم ہی نہیں، لکی 7 بھی بے خبر ہے۔ بیداری کے دوران نہ اسے اپنے آباء و اجداد کی زبان یاد آتی ہے اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ وہ تمہیں یہ زبان سکھا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پھر تو یہ اندیشہ ہے کہ خلائی مخلوق کے افراد نے لکی 7 کو اعلی کار بنایا ہے اور وہ ہماری دنیا میں آ کر پارس جیسے باصلاحیت جوانوں کو ٹریپ کر رہی ہے۔ بے شک دل میں ایسے اندیشے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں صرف پارس ہی نہیں، لکی 7 کو بھی کسی خلائی مخلوق کی سازشوں سے نجات دلانا چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب لکی 7 کو اپنی اصلیت اور حقیقت معلوم ہو۔ اسے معلوم ہوگا تو پارس کو بھی بہت کچھ معلوم ہو سکے گا، پھر یہ خود ہی اپنی اور لکی 7 کی حفاظت کی تدبیر کر لے گا اور ہم بھی ان کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لکی 7 کی اصلیت کیسے معلوم ہوگی؟ آمنہ دن رات اس پر توجہ دے رہی ہے۔ آج سے پارس میرے ساتھ حجرے میں رہے گا، میں بھی ہمہ وقت اس پر توجہ دیتا رہوں گا۔ مجھے اور آمنہ کو یقین ہے کہ ہم روحانی علوم کے ذریعے ان دونوں کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم کر سکیں گے۔ میں سونیا اور پارس سر جھکا کر سوچنے لگے۔ ہم سوچنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ آمنہ اور جناب تبریزی کو روحانیت کے علوم میں کمال حاصل ہے۔ انہوں نے ہمیں جو کچھ بتایا تھا وہ اس سے بھی زیادہ جانتے تھے، لیکن اتنا ہی بتاتے تھے جتنا کہ قدرت کی طرف سے اشارہ ملتا تھا۔ ہمیں پریشانی تھی کہ لیکن اطمینان بھی تھا کہ لکی 7 آمنہ کے پاس رہے گی اور پارس جناب تبریزی کی توجہ کا مرکز رہے گا تو دونوں کے حق میں بہتری ہوگی۔ انہوں نے کہا تم سب جو سوچ رہے ہو انشاءاللہ وہی ہوگا۔ سونیا تم اور فرحاد جاؤ یہاں دشمنوں سے نمٹنے کے لیے جو منصوبے پہلے سے تھے اب ان میں تبدیلی کرو، کیونکہ پارس اب یہاں کے معاملات میں تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ہم پارس کو ان کے حجرے میں چھوڑ آئے۔ سونیا بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی گورنس کے روپ میں اپنے بچوں کے پاس آ گئی۔ میں اس کے دماغ میں موجود تھا۔ سونیا نے اعلیٰ بی بی ثانی اور کبیریہ فرحاد کے پاس آ کر آواز اور لہجے کو تبدیل کیا، پھر کہا بچوں میں تمہاری نئی گورنس ہوں۔ تمہاری ماما کچھ عرصے تک اس ملک سے باہر رہیں گی، ان کی واپسی تک میں تم دونوں کا خیال رکھوں گی۔ کبیریہ فرحاد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہا آپ کا قد ہماری ماما کی طرح ہے، آپ کو کس نے ہمارے لیے گورنس مقرر کیا ہے؟ تمہارے پاپا نے، وہ ابھی میرے دماغ میں موجود ہیں۔ میں نے سونیا کی زبان سے کہا ہاں بیٹے، اس نئی گورنس کو میں ہی لایا ہوں۔ کیا آپ نے ماما کو بتایا تھا کہ گورنس جوان ہوگی اور اسے ہمارے ہی لیے لا رہے ہیں؟ سونیا نے مسکرا کر خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے کہا ملاحظہ فرمائیں یہ ہے آپ کا بیٹا۔ میں نے خوش ہو کر کہا یہ تو بالکل پارس کی طرح بولتا ہے۔ اعلیٰ بی بی ثانی نے کہا کبیریہ جب پاپا انہیں لائے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی لائے ہیں، بڑوں کے معاملے میں بچوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ اعلیٰ بی بی ثانی نے دونوں ننھے بازو سونیا کی طرف بڑھا کر کہا میڈم میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں، کیا آپ مجھے گلے لگانا پسند کریں گی؟ سونیا نے خیال خوانی کے ذریعے کہا فرحاد ذرا اس فتنہ کو دیکھو، یہ کوئی چال چل رہی ہے۔ سونیا نے اعلیٰ بی بی ثانی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، پھر دونوں باہیں پھیلا کر اعلیٰ بی بی ثانی کو گلے سے لگا لیا۔ اعلیٰ بی بی ثانی نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ سونیا نے کہا تم دونوں بڑے پیارے بچے ہو، میں ایک ماں کی طرح تمہارا خیال رکھوں گی۔ اعلیٰ بی بی ثانی نے کہا ماں کو ماں کی طرح ہی خیال رکھنا چاہیے، ڈونٹ میک اس فول ماما۔ سونیا ہنسنے لگی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تم ایک گورنس کی کامیاب اداکاری کر رہی تھی، اس فتنہ نے تمہیں کیسے پہچان لیا؟ سونیا نے کہا خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ جسموں کی مخصوص مہک سے پہچان لیتی ہے، کبھی میں بھی ایسی ہی تھی۔ ہاں سونیا ابتدا میں ایسی ہی تھی، اس کی سونگنے کی حس غیر معمولی تھی، قریب سے گزرنے والے دوستوں یا دشمنوں کو ان کے بدن کی مخصوص مہک سے پہچان لیتی تھی۔ اس کی یہ سونگنے کی حس بہت عرصے پہلے کمزور پڑتے پڑتے ختم ہو گئی تھی، لیکن خدا کی قدرت کو کون پوری طرح سمجھ پاتا ہے؟ اعلیٰ بی بی ثانی کو یہ غیر معمولی حس ماں کے خون سے ملی تھی۔ سونیا ان دونوں کو دونوں بازوؤں میں اٹھائے کوارٹر کے ایک کمرے میں آئی اور انہیں سمجھاتی رہی کہ اس نے یہ بیس کیوں بدلا ہے اور آئندہ وہ دونوں اسے مما نہیں میڈم کہہ کر مخاطب کریں گے۔ میں نے سونیا سے کہا میں جا رہا ہوں،
ثانی اور علی سے رابطہ کر کے ان کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلیاں کروں گا۔ میں ممبئی سمندر کے کنارے جوہو کے ایک بنگلے میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اس بنگلے میں شہناز سابقہ شیتارا اور پارو سابقہ پوجا میرے ساتھ تھیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ بہت دیر تک مصروف رہوں گا، لہٰذا وہ دونوں تفریح کے لیے چلی گئی تھیں۔ ان کی واپسی رات کو دیر سے ہونی تھی۔ میں نے ثانی اور علی کو مخاطب کر کے کہا وہ دونوں میرے اندر آئیں۔ وہ فوراً ہی آ گئے۔ جناب تبریزی نے لکی 7 اور پارس کے متعلق جو حیرت انگیز باتیں بتائی تھیں وہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے ثانی اور علی کو بتا دیں۔ پھر کہا آئندہ پارس ہمارے کسی معاملے میں شریک نہیں ہوگا، اس لیے پارس یہاں جن معاملات میں مصروف رہا کرتا تھا اب وہ تمام معاملات علی کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ علی نے کہا پاپا اب مجھے واشنگٹن سے پیرس پہنچنا ہوگا۔ ہاں، پارس نے برادر کبیر بن کر کئی بار اہم کارنامے انجام دیے ہیں اور آج تک دیوی کو MIM کا سربراہ برادر کبیر بن کر کامیابی سے دھوکہ دیتا آ رہا ہے۔ علی نے کہا پاپا MIM کے اصل سربراہ ذاکر علی سابقہ وارنر ہیگ کے علم میں یہ بات لانی ہوگی کہ اب سربراہ کا رول پارس نہیں میں ادا کروں گا۔ ہم ابھی ذاکر علی سے کہہ دیں گے۔ اس سے پہلے یہ کہہ دوں کہ تم کسی بھی معاملے میں پارس سے کم نہیں ہو، تم دونوں توڑ جوڑ میں ماہر ہو، لیکن تمہارے مزاج میں سنجیدگی زیادہ ہے، جبکہ پارس برادر کبیر کی حیثیت سے دیوی کو ہمیشہ زندہ دلی کے ذریعے فریب دیتا ہے۔ پاپا میں انسان کے مزاج اور بدلتے ہوئے وقت کے مطابق خود کو بدلتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، دیوی اور سپر ماسٹر وغیرہ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی دوسرا برادر کبیر آ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے تم بڑی کامیابی سے یہ رول ادا کرو گے، لیکن اس کے علاوہ تمہیں کبھی کبھی پارس بن کر بھی دشمنوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ علی نے کہا یہ پارس تو پکا جوکر ہے، یہ مجھے بھی جوکر بنا دے گا۔ بیٹے صرف اتنا ہی نہیں، تمہیں کبھی کبھی شہناز سے بھی رابطہ کرنا ہوگا اور پارس بن کر یقین دلانا ہوگا کہ تم کسی نہ کسی مہم میں مصروف ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وہ کمبخت ایسے عشقیہ مکالمے ادا کرتا ہے کہ ایسے مکالمے مجھے کسی بڑے رائٹر سے لکھوا کر یاد کرنے پڑیں گے۔ ثانی نے ہنستے ہوئے کہا فکر نہ کرو، میں پارس کے سٹائل کو خوب سمجھتی ہوں۔ ایسا وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ شیطان کیسی حرکتیں کرتا ہے اور کیسے مکالمے بولتا ہے۔ میں نے MIM کے سربراہ ذاکر علی سے رابطہ کیا۔ میرے کوڈ ورڈز سن کر وہ خوشی سے کھل گیا۔ فرحاد صاحب آپ مجھ ناچیز کے پاس آئے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ حکم دیجئے، بندہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس نہیں آتا، لیکن پارس سے تو تمہارا برابر رابطہ رہتا ہے۔ جناب آپ کے صاحبزادے پارس کی کیا بات ہے، انہوں نے جس انداز میں ہماری اسلامی تنظیم MIM کو تمام دشمنوں کے حواس پر مسلط کر دیا ہے، یہ صرف ان کا ہی کام ہے۔ میرا بیٹا علی بھی پارس کا جواب ہے۔ میں چاہتا ہوں اب علی MIM کے سربراہ برادر کبیر کا رول ادا کرے۔ میں نے پارس کو دوسرے مشن پر روانہ کر دیا ہے۔ جناب میں نے آپ کے صاحبزادے علی صاحب کے بڑے کارنامے سنے ہیں۔ میرے لیے آپ کے دونوں صاحبزادے برابر ہیں۔ میرے MIM کے تمام جانثار علی تیمور صاحب کو دل سے خوش آمدید کہیں گے۔ علی نے ذاکر علی سے کہا میں پاپا کے ساتھ ہوں اور آپ کی گفتگو سن رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ پارس نے اب تک اپنی جتنی کارکردگی کی رپورٹ آپ کو ریکارڈ کے طور پر دی ہے اسے میں پڑھوں، پھر عملی طور پر پارس یا برادر کبیر کا رول ادا کروں۔ اس مقصد کے لیے میں آپ کے دماغ میں آ رہا ہوں۔ علی اس کے دماغ میں رہ گیا۔ میں اپنی جگہ حاضر ہو کر ثانی سے بولا سپر ماسٹر اور اس کے ساتھیوں تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میرے ساتھ عادل، صفورہ، جمیلہ اور ہیرو ہیں۔ اگرچہ ہیرو جسمانی طور پر مکمل انسان بن چکا ہے، تاہم چہرہ پوری طرح تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی دشمنوں کو بندر آدمی یاد آ جاتا ہے، پھر کسی سے فائٹ کرتے وقت اس کے چھلانگے لگانے کا انداز بھی بندروں جیسا ہے۔ اس لیے میں نے اسے اور جمیلہ کو نیو یارک میں چھوڑ دیا ہے۔ اگر سپر ماسٹر اس کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی کو اس شہر میں ایک بندر آدمی کی موجودگی کا علم ہوگا تو وہ نیو یارک کی رہائش گاہ چھوڑ کر واشنگٹن بھاگا چلا آئے گا، کیونکہ ان سب کا سیاسی مرکز واشنگٹن ہے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا یہ اچھی چال ہے۔ سیاسی کھونٹے سے بندھے ہوئے بیل رسے کی لمبائی تک بھاگتے ہیں، پھر کھونٹے کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ عادل اور صفورہ سے کیا کام لے رہی ہو؟ عادل تو ابتدا ہی سے آپ کا دیوانہ ہے، آپ کے سٹائل میں بولتا ہے اور آپ کی طرح حرکتیں
کرتا ہے، اس لیے علی نے اس کے چہرے پر پلاسٹک سرجری کے ذریعے ایسی تبدیلی کرائی ہے کہ چہرے کے ایک آدھ زاویے سے آپ کی جھلک ملتی ہے۔ دشمن اسے دیکھ کر یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ فرحاد علی تیمور چہرہ بدل کر امریکا پہنچا ہوا ہے۔ عادل کو کس شہر میں بھیجا گیا ہے؟ آج ہی پلاسٹک سرجری مکمل ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شکاگو، مین ہیٹن اور میامی بیچ وغیرہ میں 2-2 4-4 دن قیام کرے گا۔ ان شہروں میں سپر ماسٹر کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوگا تو وہ آپ کے خوف سے وہ شہر چھوڑ کر واشنگٹن کی طرف آئے گا۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات بتا دی، دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میں بھارت میں نہیں امریکہ میں ہوں۔ میں یہ بات مشتہر کروں گا۔ ثانی نے کہا، اس طریقہ کار سے کسی نہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا کہ وہ ایک پناہ گاہ سے نکل کر اپنے سیاسی مرکز کی طرف آیا ہے۔ تب میں اس مخصوص گولی کے ذریعے سایہ بن کر وائٹ ہاؤس اور دیگر سیاسی نوعیت کی عمارتوں میں جاؤں گی اور کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے تک ضرور پہنچ جاؤں گی۔ شاباش بیٹی، ایسے ہی طریقہ کار پر عمل کرتی رہو، میں پھر کسی وقت تم سے رابطہ کروں گا۔ ثانی میرے دماغ سے چلی گئی۔ میں ایزی چیئر سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ دیوی بڑے فاتحانہ انداز میں میرے پاس آئے گی اور کہے گی کہ میں فرحاد علی تیمور نہیں ہوں، فرحاد مر چکا ہے، میں اس کی ڈمی ہوں۔